للہ الشفاعۃ جمیعا، نبی کہو اللہ کے لیے ہے تمام طرح کی سفارش، تمام طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر طرح کی سفارش کا مالک اللہ ہے۔ سفارش کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ کرے گا بھی وہ جس پہ اللہ راضی ہو، کرے گا بھی اس کے لیے جس پہ اللہ راضی ہوگا۔ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، اللہ کے لیے اعلی مثال، شاگرد آتا ہے استاد کے پاس، استاد جی 33 نمبروں والا پاس ہے، میرے 30 آئے ہیں، آپ کی مہربانی ذرا پرنسپل کے پاس جائیے، منت ترلا کیجئے، وہ 3 نمبر دے کے سٹار لگا کے مجھے پاس کر دے، تو ٹیچر چل پڑے گا نا، سفارش کر آئے گا بھی پرنسپل صاحب مہربانی تہاڈی 30 تینے لے ہی لینے، 3 ہی کٹنے، کچھ تو ہے نا، کچھ آپ ڈال دو، مہربانی گاڑی چلا دو، ہمارا بڑا پیار۔ ٹھیک، ایک شاگرد اور ہے، استاد جی میری بھی سفارش کریں، پتر تیرے کنے نمبر نے؟ کہتا انڈا ہی ہے، 0 لے آیا میں، 0/100۔ کہتا بے وقوف، تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بےزتی کروانی؟ بھائی کچھ تیرے پلے میں ہوتا، کچھ میری سفارش ہوتی، کام چل جاتا، تو نے تو لیا ہی کچھ نہیں۔ اہل توحید گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے، اہل توحید کی شفاعت اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء کریں گے، شہداء کریں گے، کام چل جائے گا۔ اور جو شرک کرنے والا ہوگا اس کی سفارش، اس کی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ آج پیروں کے دامن پکڑنے والوں، پیر جیلانی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، مالک فرماتا ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ من ذا الذی، کوئی ہے؟ کسی کا وجود ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے، شفاعت کرے، الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر؟ مالک فرماتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى، یہ سفارش نہیں کریں گے، کسی کی سفارش نہیں کریں گے سوائے ان کی جن سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ مشرکوں سے راضی، شرک اکبر کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوا کرتا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میری سفارش کا فائدہ، صحیح مسلم حدیث کی کتاب، راوی سیدنا ابو ہریرہ، امام الانبیاء کا فرمان، قبر پہ سجدے کرنے والے، راہ توحید کو چھوڑ کر راہ شرک کے راہی بننے والے، اپنے آقا کا کلام تو سن لے، اپنے رسول کا فرمان تو سن لے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری سفارش کا فائدہ ہر اس شخص کو پہنچے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، اللہ اس پہ راضی ہوگا باوجہ توحید، باوجہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ہر اس مومن کو میری سفارش کا فائدہ ملے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ اہل کفر و شرک کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی شخصیت اپنے دباؤ پر، اپنے پریشر پر، اپنی قوت پر اللہ کے سامنے دم مار سکے گا کہ اپنے سفارشیوں کو، اپنے مریدوں کو چھڑا کر لے جائے۔ جیسے جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کے اٹھیں گے، ایسی کسی شفاعت کا وجود قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے او سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب ہے علی، سیدنا علی کی شان میں، او سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب ہے علی، او دوزخ دے بوئے اتوں ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جاندا ہے۔ سیدنا علی وہ شان ہے کہ یہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے، یہ جہاں دیکھیں گے نا یہ تو میرا ملنگ ہے، چھین کے جنت میں بھیج دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی دی عزت وچ بولن والے، علی دا احترام کرن والے اللہ تاک عزت دے، اللہ تاک عزت تے بلندیاں دے۔ میں شعر پیا پڑھدا، انہاں سارے تو وزنی شعر ہے، دیکھنا میرے پاسے سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب ہے علی، سونا میرا مولا، او اللہ دے قریب ہے علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے تے جنت پہنچا جان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جہاں مالک کا وعدہ پڑے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑ لو جکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ کہا نہیں، ہمارے مولا علی تو وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے اپنے ملنگوں کی بازویں چھین کر او دوزخ دے بوئے اتو ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جانتا ہے۔ مولا الیاس قادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوث آدم، پیر عبد القادر جیلانی کو غوث آدم سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ یہ سب یاد کر لیجئے ایک جملے کو، جس پر مصیبت آئے وہ مشکل کشا، جو حاجت میں پھنس جائے وہ حاجت روا، جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ غوث آدم، غوث آدم وہ جس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس پہ کوئی وہ کسی حاجت میں نہ پھنسے، وہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ کا پیر عبد القادر جیلانی کی غوث آدم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے عرض کی، سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے، مرشد کرم فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے ساتھیو، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو، اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اب اس سے سوال ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو اس کے لیے، اور وہ کہتے ہیں پیر جی آپ کرم فرمائے، مردہ بہت رو رہا ہے، بیچارے کا عذاب کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ اگر پیر جیلانی عالم الغیب تھے تو ان سے کیوں پوچھ رہے تھے میری مجلس میں آیا؟ وہ بھول گئے مریدوں کو؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے۔ کہا یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا اچھا کبھی اس نے میرے گھر کا کھانا کھایا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا اچھا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا بھی نہیں پتا۔ تو پیر غوث آدم نے سر کو جھکا لیا، آپ پہ جلال و وقار طاری ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا ابھی مجھے آ کر فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اس کو آپ سے محبت بھی تھی، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ اور لوگوں نے کہا اب اس کی قبر سے آنے والی آوازیں بند ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے۔ ایک بار بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے جسائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔
تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی. اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی. اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا. اس شفاعت کا وجود نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. مالک فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اب تو کہتے ہیں پیر جی کا ہاتھ میری کمر پہ ہے، اس نے کہا بس سالانہ نذرانہ ہمارے دربار میں پہنچتا رہے، تیرا نام سلسلہ قادریہ کے مریدوں میں لکھا گیا، اللہ جانے پیر جانے. ان کو جی ہماری کیا ٹینشن ہے، اللہ کے نبی سے خود ہی اللہ سے خود ہی ہمارے بابا جی چھڑوا لیں گے، معافی دلوا لیں گے. مالک فرماتا ہے یہ اس حال میں پیش ہوں گے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا. نواقض اسلام میں سے تیسری بات، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح جانا، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جو کفار کو کافر نہ سمجھے یا ان کے مذہب کو ٹھیک مانے. فتح علی خان کی قوالی سنائی نا، مکے گیا گل بندی نہیں، گنگا نہایا گل بندی نہیں. وہ کہتا ہے مکے والے بھی ٹھیک ہے، گنگا والے بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. جو اہل شرک اہل کفر کے مذہب کو صحیح جانتا ہے، دین محمد سے اس کا رشتہ نہیں ہے. توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ ان معبودوں کا انکار کرنا ضروری ہے جس کو زمانے والے پوج رہے ہیں، لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، سب کا انکار پہلے ہے، پھر اللہ کے بارے میں قرار ہے. مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، ان کا انکار کرے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، انکار کے بعد ایمان لے کر آئے. یہ نہیں کہ وہ کعبہ اور گنگا دونوں کو ٹھیک مانتا رہے، یہ نہیں، بلکہ پہلے انکار کرے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجا جا رہا ہے، جس کے سامنے سجدے، طواف، نظر، نیاز، امید، بھروسے، توکل، محبت، خوف، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو رہی ہیں تو وہ معبود باطل ہے، سچا معبود اپنے عرش پر ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اس طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے طاغوت کے انکار کے بعد، یہ ایسا ہے اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کیا جائے. صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال، اس کا خون مسلمانوں پہ حرام ہے، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر معبود باطل کا انکار مومن پہ فرض ہے. ہر شخص پر لازم ہے وہ اپنے معاشرے میں پوجے جانے والے معبودوں کا انکار کرے اور اسے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہوگا. سنت ابراہیمی کیا ہے کہ وہ تمام معبودوں سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، قد كانت لكم، تمہارے لیے ہے اسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معه، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں وہ اسوہ حسنہ کیا ہے، وہ آئیڈیلائز زندگی کیا ہمارے لیے اللہ نے پیش کی ہے. اذ قالوا لقومہم، جب ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں. اہل شرک کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دینے والوں، اہل شرک کو محبت سے امام بنا لینے والوں، اہل شرک کے سرداروں کو اپنے جلسوں کا صدر بنا لینے والوں، اپنے تنظیموں کا رہبر بنا لینے والوں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ان براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں.
11ویں کی کھیر لے کر کوٹھے پہ پھینک دے لینے والوں، انہیں پتہ نہ لگے کہ ہم کون ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے بھی بری ہیں، اور جن جن کو تم پوج رہے ہو، جہاں جہاں ماتھے ٹیک رہے ہو، جن جن کو پکار رہے ہو، جس جس کا طواف کر رہے ہو، جس جس کے لیے رکوع کر رہے ہو، جس جس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا ہے، ہم تم سے بھی بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود